اب ہم تذکرہ کریں گے سکھ مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. سکھ مذہب وجود میں آیا 15ویں صدی کے آخری میں، اور اس کے بانی تھے گرو نانک صاحب. اور یہ شروع ہوا ایک ایسے علاقے میں جو 5 ندیوں کا علاقہ تھا اور کہا جاتا تھا پنجاب، جو موجود ہے پاکستان اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں. اور گرو نانک صاحب جو اس کے بانی ہیں وہ پیدا ہوئے تھے ہندو دھرم میں، اور ان کا کاسٹ تھا شتریہ کاسٹ، جسے کہتے ہیں واریر کاسٹ. اور گرو نانک کافی متاثر تھے مسلمانوں سے. یہ سکھ مذہب تعداد میں دنیا میں 6 نمبر پہ آتا ہے، اور کئی ودوان کہتے ہیں کہ یہ سکھ مذہب ایک ہندو مذہب کی شاخ ہے. اور سکھ مذہب آتا ہے لفظ سسیا سے، جس کے معنی ہے اسٹوڈنٹ، فالوور، ڈسائپل، جس کے معنی ہے طالب، جس کے معنی ہے ماننے والا. اور یہ سکھ مذہب 10 گروؤں کا مذہب ہے. سب سے پہلے گرو جو بانی ہے گرو نانک صاحب، اور 10ویں گرو ہے گرو گوبند صاحب. اور اس مذہب کی کتاب کو کہتے ہیں ادی گرنتھ یا گرو گرنتھ صاحب. سکھ مذہب 5 ق کی بنیاد پہ ہے. سب سے پہلا ق ہے کیش، انکٹ ہیئر، بال نہیں کاٹنا چاہیے. دوسرا ق ہے کنگا، یعنی کنگی، جس سے بال صاف کیا جا سکتا ہے. تیسرا ق ہے کڑا، میٹل بریسلٹ، میٹل کا کڑا. چوتھا ق ہے کرپان، ڈیگر، چاقو، جو اپنی حفاظت کی رکھنا چاہیے. اور 5واں ق ہے کچا، جسے کہتے لانگ انڈر ڈرا. یہ 5 ق ہر سکھ کو اس کا پالن کرنا چاہیے. اور اگر آپ کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے، تو سب سے بہترین جواب اگر کوئی سکھ دے سکے گا وہ ہے اس کی مذہب کی کتاب گرو گرنتھ صاحب کے پہلے والیوم، پہلا ادھیائے، پہلا منتر، جسے کہتے ہیں جاپو جی. فرسٹ والیوم آف گرو گرنتھ صاحب، فرسٹ چیپٹر، فرسٹ ورس کالڈ ایز جاپو جی، جس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور اسے کہا جاتا ہے سچا، مہان، جو کبھی بھی نہیں گھبراتا اور اسے کوئی چاہت نہیں. وہ لافانی ہے، وہ پیدا نہیں ہوا ہے، نہ کسی کو جنم دیتا ہے. وہ دیالو ہے. سکھ مذہب میں بت پرستی حرام ہے. سکھ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، ایک ہی ایشور کو مانتے ہیں، جسے ان مینیفیسٹ فارم میں کہا جاتا ہے ایک اومکارا، اور مینیفیسٹ فارم میں کہا جاتا ہے اومکارا. اور جب آپ گرو گرنتھ صاحب پڑھتے ہیں، اومکارا کے کئی صفات ہے. اس ایشور کو کہا جاتا ہے عقل، معنی اٹرنل، معنی لافانی. اسے کہا جاتا ہے کرتار، مطلب کریٹر، مطلب خالق. اسے کہا جاتا ہے ستیہ نامہ، جس کے معنی ہولی نیم، جس کے معنی پاک نام. اسے کہا جاتا ہے پروردگار، مطلب چیریشر، مطلب پالنے والا. اسے کہا جاتا ہے صاحب، مطلب لارڈ، مطلب رب. اسے کہا جاتا ہے رحیم، مطلب مرسیفل، مطلب رحمت والا. اسے کہا جاتا ہے کریم، مطلب بینیفیشنٹ، مطلب کرم والا. اسے کہا جاتا ہے واحے گرو، ون ٹرو لارڈ، ایک
ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है और सिख मजहब में अवतार वदा का भी फलसफा नहीं है कि खुदा अवतार लेते हैं इंसान बनते, ये फलसफा नहीं है। और गुरु नानक साहब वो काफ़ी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमर न सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। यही लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 8 में, कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। जब हम सिख मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मज़हब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए, और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। अब हम तस्करा करेंगे पारसी मज़हब में खुदा के तसव्वुर के बारे में। पारसी मज़हब वो एक मेजर रिलीजन नहीं है, एक अहम मज़हब नहीं है, लेकिन इसे कहा जाता है बहुत पुराना मज़हब, और ये वजूद में आया तकरीबन 2500 साल पहले पर्शिया में, और इसके बानी का नाम है ज़ोरास्टर, और ये शुरू हुआ था पर्शिया में, और इसके मानने वालों को कहा जाता है ज़ोरास्ट्रियंस या पारसी, और इनके मानने वालों को कहा जाता है फायर वर्शिपर, आग को पूजने वाले लोग। पारसी मज़हब में खुदा को कहा जाता है अहूरा मज़दा। अहूरा मतलब लॉर्ड, मतलब रब, मज़दा मतलब वाइज, हाकिम, हिकमत वाला। अहूरा मज़दा के मानी है वाइज लॉर्ड या हिकमत वाला रब या हाकिम रब। पारसी मज़हब में जो किताबें हैं उसे कहा जाता है दसातीर और अवेस्ता। जब हम दसातीर पढ़ते हैं तो दसातीर में लिखा है कि ईश्वर की कई सिफात है, ईश्वर के कई नाम हैं, और ईश्वर की सिफात में लिखा है दसातीर में कि ईश्वर खुदा एक है, वो खुदा बेनियाज है। इस खुदा, इस ईश्वर की शुरुआत नहीं, ना ही कोई अंत है। इस ईश्वर का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बेटा नहीं, और इस ईश्वर जैसा कोई नहीं है। इस ईश्वर का कोई अक्स नहीं। इस ईश्वर को कोई देख नहीं सकता, अपनी आंखों से इस ईश्वर को कोई देख नहीं सकता। इस ईश्वर को इंसान का दिमाग पूरी तौर पे समझ नहीं सकता, और ये ईश्वर इंसान के अपने आप से करीब है। वे हर इंसान से खुद अपने आप से करीब है। और जब पारसी मज़हब की दूसरी किताब का मुताला करते अवेस्ता, पारसी मज़हब में खुदा और ईश्वर की कई सिफात है। इसमें लिखा है अवेस्ता में, यासना में, अध्याय नंबर 31 वर्ष नंबर 7 और 11 में, यासना अध्याय नंबर
44 वर्स नंबर 7 में, यासना चैप्टर नंबर 50 वर्स नंबर 11 में, यासना चैप्टर नंबर 51 वर्स नंबर 7 में खुदा को कहा गया है एज द क्रिएटर, खालिक, उसकी सिफात है खालिक। जब आगे पढ़ते हैं अवस्था, खुदा की एक सिफत दी गई है महान, ग्रेट, उर्दू में कहेंगे, अरबी में कहेंगे अकबर। ये लिखा है यासना में चैप्टर नंबर 33, चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 11 में, और यासना चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 6 में। आगे जब पढ़ते अवस्था, उसमें लिखा है कि ईश्वर, खुदा की एक सिफत दी गई है एज बेनिफिशेंट, अरबी में तर्जुमा करें हो जाता है रहीम। यासना में चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 11 में, यासना चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 3 में, और अवस्था में और एक सिफत जो दी गई है खुदा के लिए, ईश्वर के लिए, वो है बाउंटीफुल, जिसके मानी है करीम, करम करने वाला। ये लिखा है यासना में चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 4, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, यासना चैप्टर नंबर 44 वर्स नंबर 2 में, यासना चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 में, यासना चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9 और यासना चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 3। जब हम पारसी मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता चलता है कि पारसी मज़हब में भी लिखा है कि एक खुदा की इबादत करना चाहिए, और इस खुदा की कई सिफात है, और कहा गया है कि इस खुदा का कोई अक्स नहीं, इसकी कोई मूर्ति नहीं, इसका कोई बुत नहीं। मुताला करेंगे सेमिटिक मज़ाहिब के बारे में। जैसे मैंने कहा था, सेमिटिक मज़ाहिब में हैं यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे समझने के लिए कि यहूदियत में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, पढ़ते हैं फर्स्ट 5 बुक्स, इसमें लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में अध्याय नंबर 6 वर्स नंबर 4 में मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं शमा इज़राइलो अदनलहैन अदनखद। ये एक हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है यूरो इज़राइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। ए इज़राइली सुनो कि हमारा रब, हमारा खुदा एक रब है। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11 में, even I am Lord and besides me there is no savior। मैं हूं रब और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 5 में, I am Lord and there is none else, there is no God besides me। मैं हूं रब और मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। लिखा है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9 में, आई एम गॉड एंड देयर इज नो गॉड बिसाइड्स मी। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं खुदा हूं और मेरे जैसा कोई नहीं। लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 से 5 तक, और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 से 9 में लिखा है, ईश्वर खुदा कहते हैं Thou shall have no other gods besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, I am a jealous God. लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में अध्याय नंबर 20 वर्स नंबर 3 से 5 तक के, और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में अध्याय नंबर 5 वर्स नंबर 7 से 9 तक में लिखा है, Thou shall have no other gods besides me.
آپ میرے علاوہ کوئی اور خدا کو نہیں لیں گے. Thou shalt not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. آپ میرے جیسا کوئی عکس نہیں بنائیں گے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ کوئی چیز آسمان میں ہو یا اس دھرتی پہ ہو یا اس دھرتی کے نیچے پانی میں ہو. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, I am a jealous God. آپ ان کی عبادت نہیں کریں گے, ان کو سجدہ نہیں کریں گے, کیونکہ میں ایک رب ہوں, ایک جلن رکھنے والا رب. For I am your God and I am a jealous God. میں ایک جلنے والا رب ہوں, جلنے والا خدا ہوں. تو جب ہم یہود کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہودیت میں بھی لکھا ہے کہ ایک ایشور کی عبادت کرنا چاہیے, اور اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی بت نہیں, اس کا کوئی عکس نہیں, اس کی کوئی مورتی نہیں. عیسائی مذہب کے خدا کا تصور کرنے کے پہلے مجھے کچھ باتیں آپ سے کہنا ہے. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. کوئی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے. ہر مسلمان کے لیے واجب ہے, ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان لائے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے, جب ٹرانسلیٹ کریں گے ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چمتکار کے ذریعے پیدا ہوئے تھے, بنا والد کے پیدا ہوئے تھے, جو کئی ماڈرن کرسچنز آج نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم مسلمان اور عیسائی دیکھو تو یکساں چل رہے ہیں. تو کوئی پوچھے گا تو عیسائی اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. جب ہم عیسائی مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جو ہے بائبل عیسائی مذہب میں سب سے اونچی کتاب ہے. جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں, اور میں طالب علم ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا, اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا, کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے. آپ جب بائبل پڑھیں گے, بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہے, ایک بھی صاف جملہ نہیں پورے بائبل میں. آپ پورے بائبل کا مطالعہ کرو, آپ کو پورے بائبل میں ایک بھی صاف جملہ نہیں ملے گا جو بنا شبہ وداؤٹ ڈاؤٹ, ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. If you read the Bible, there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. اگر کوئی بھی عیسائی پوری بائبل میں سے ایک جملہ مجھے دکھائے جس میں صاف طور پہ لکھا ہے بنا شبہ بنا شک, جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں عیسائی بننے کو تیار ہوں. جی دوستو, امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور آپ لوگوں کو پسند بھی آ چکی ہوگی. دیکھو, اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں
ان کو تسلیم کرنا یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان سے ادھر ادھر کرنا، ان سے منہ پھیرنا انسان کی جو جان ہے اور انسان کا جو عقیدہ ہے یہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن کے اندر جیسے کہ سورہ اخلاص ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل کہ نبی جی انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یعنی توحید کی بات کی ہے، اللہ کو ماننا، ٹھیک ہے نا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ یہ مان لیں کہ اللہ ایک ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، لیکن آپ بت پرستی بھی کرتے رہے، آپ کے غلط عقائد بھی ہو، آپ کے غلط نظریات بھی ہو، نہیں۔ جب آپ نے تسلیم کیا کہ اللہ ایک ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ان کے حکموں کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اس نے جو کتاب نازل کی ہے ان کو بھی ماننا، ان پر ایمان لے آنا، ان پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ مالک ہے، خدا ہے، ٹھیک ہے نا، اور غلط نظریات بھی اس کے ہو، غلط عقائد بھی اس کے ہو، تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے جو اللہ آپ کو حکم دے دے اور اس کے رسول جو آپ کو بتائے ان کے مطابق زندگی گزارنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالثقلین کہ دو مضبوط چیزوں کو پکڑ لو، اور کیا ہے؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، اور یہ ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، صرف عرب کے لیے یا عجم کے لیے یا جو ہے نا ایک مخصوص ملک کے لیے یا ایک طبقے کے لیے نہیں، بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ ہم نے آپ کو پورے جہاں کے لیے بھیجا ہے، یعنی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ آج جو کتاب ہے اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور جو سکھ مذہب ہے ان کا وجود تو 15ویں صدی میں آیا، جیسے کہ آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات بھی سن لی۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا آخری نبی ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے کتاب نازل کی، ٹھیک ہے نا۔ اس نے ہمیں تعلیمات دی ہے، اس نے ہمیں جو ہے نا رہنمائی دی ہے، اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ تو کامیابی اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو انہیں چاہیے کہ ایک اللہ کو مان لے کہ ایک ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے جو آخری نبی بھیجا ہے ان کے تعلیمات کے مطابق زندگی بھی گزارے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اتارا ہے، اس کے اوپر نازل کی ہے، اور اس نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بتایا ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ پھر وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اس تبلیغ کو، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اگر کامیابی کوئی چاہتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ عقائد بھی درست کرنا ضروری ہے، نظریات بھی درست کرنا ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کے عقائد، آپ کے نظریات ہو، بس آپ کو کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور کامیاب ہے وہ شخص جو اس قرآن کے اوپر عمل کر لے، اس کو اپنے سامنے رکھے، اسے جنت تک لے جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔